الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على تربة محمد في التراب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی، تھوڑی اونچی کر، صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان موت اور دی تیاری دے بارے چھوئے گا۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تسا حضرات دی حاضری اللہ اپنے دربار وچ قبول فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں، میرے سمیت اسی دنیا دے اندر محو ہو گئے، غافل ہو گئے، شاغل ہو گئے، قائل ہو گئے، مائل ہو گئے۔ موت اور قبر دے حالات نو اسی بھول چکے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 5 چیزاں تو پہلا 5 چیزاں نو غنیمت سمجھو۔ جوانی نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت سمجھو، صحت نو بیماری تو پہلا غنیمت سمجھو، تونگری مالداری نو غربت تو پہلا غنیمت سمجھو، فراغت نو مشغول ہون تو پہلا غنیمت سمجھو، اور زندگی نو موت تو پہلا، آواز نہیں آئی، غنیمت سمجھو۔ زندگی حقیقت موت اٹل ہے۔ جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے، موت بھی اسی طرح ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر مسئلے دے اندر اختلاف لوگ کردے بھی نہیں، ہو بھی سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسا مسئلہ ہے جے دے اندر سارے اندر اتفاق اور اتحاد ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا تو کوچ۔ جزاک اللہ۔ دنیا فانی بھی ہے، دنیا عارضی بھی ہے، اصل ٹھکانہ اگلا ہے، وہ ٹھکانہ مستقل بھی ہے، پائیدار بھی ہے، دائمی بھی ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ جدوں بندہ فوت ہو جاندہ ہے لوگ کہندے نے انتقال کر گیا، مریا نہیں، ختم نہیں ہو گیا، انتقال کر گیا۔ آج پلاٹ تو اڈے نام ہے، کل کسی اور دے نام انتقال ہو جائے۔ وہ اس دنیا تو اگلے جہان وال انتقال کر گیا، اور یہی وجہ ہے کہ مرن والے تے اسی پھل بھی پانے ہیں تے آنسو بھی بہانے ہیں۔ جی وہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا، پھر پھل کادے پاندے ہو؟ آنسو بھی بہائے جاندے نے، پھل بھی اودے تے پائے جاندے نے، اور انہوں نلا تلا کے اعلیٰ لباس پوا کے 1000-1500 بندہ قبرستان وال لے کے جا رہے ہے، اور اللہ نو دسیا جا رہا ہے کہ عرشاں والیا اے بندہ بدنام ہو کے نہیں آ رہا، رسوا ہو کے نہیں آ رہا، کامیاب ہو کے تیرے دربار جا رہا ہے۔ سفید لباس تیرے دیدار لے آ رہے ہیں، تیری زیارت لے آ رہے ہیں، کامیاب ہو کے آ رہے ہیں۔ اور جدو جنازہ پڑھے سارے کھڑے، میرے بلکہ کوئی کسی دے سامنے اس طرح نہیں کھڑا ہوندا، باوضو پاک
1000 1500 آدمی حاجی بھی ہو نے، نمازی بھی ہو نے، شب زندہ دار بھی ہو نے، مولوی بھی نے، تاجر بھی نے، کی کہہ رہے ہیں ہاتھ بن کے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ سی ہاتھ بن کے دی سفارش کر دیں کہ دی بخشش فرما دے۔ حاجی عثمان میرے بل دیکھ، عقل مند ہوشیار دانا اور بینا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ عقل مند ہوشیار دانا بینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عقل مند او بندہ ہے جڑا موت نو یاد رکھتا ہے۔ کس چیز نو؟ آواز نہیں آئی؟ میں اور تساں دنیا دے اندر آئے، گھر والے خوشیاں منا رہے سن، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، مبارکبادیاں وصول ہو رہی ہیں، آن والا رو رہا سی۔ خوش قسمت او بندہ ہے، مقدر نصیبے والا او بندہ ہے جدوں دنیا چھڑے سارا شہر دی جدائی چ رو رہا ہوئے، اے مسکراندا ہویا جنت ول جا رہا ہوئے۔ پھر ایک دفعہ سبحان اللہ۔ عقل مند فہیم ذکی آدمی ہوئے جڑا موت نو یاد رکھے۔ الذی خلق والحیات، موت پہلے حیات بعد ہے، موت نو سامنے رکھ کے زندگی گزار۔ میں نہیں آکھدا کہ جنگلیں چلے جاؤ، میں نہیں آکھدا کہ دکانیں چھڑ دیو، مکان چھڑ دیو، بلڈنگ چھڑ دیو، کاروبار چھڑ دیو، نہیں 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 نہیں، رہنا ہے نا گلیاں دے اندر ہی ہے، لیکن موت نو یاد رکھ کے وقت گزارنا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آن والا ہے کہ کوئی میرا پرسان حال نہیں ہوئے گا۔ آن والے نے مکان بنا لیا، دکان بنا لی، کوٹھی بنا لی یا ملہ بنا لیا، اور مکان دیر دگر باغات بھی لا لیا، بنگلہ اور جنگلے بھی لا لے، بناوٹ سجاوٹ بھی بڑی اعلیٰ کر لی ہے، لیکن پہرے دار بھی مقرر کر لے، پہرے دار بھی رکھ لے۔ مکان بڑا اعلیٰ بنایا، کوٹھی بڑی اعلیٰ بنائی، لیکن موت نے ڈیرا ڈال دیتا۔ سب کچھ بنان تو بعد میں اگلے 20 سال بڑے اچھے گزاراں گا، لیکن موت نے ڈیرا ڈال لیا۔ اللہ فرماندے نے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ ہسپتال دے اندر بہو یا بیٹی، بیٹا پیدا ہو رہی ہے، باہر خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں، اندروں آواز آندی ہے بچہ زندہ ہے، ماں فوت ہو گئی۔ خوشی غمی دے اندر بدل گئی، آبادی بربادی دے اندر تبدیل ہو گئی۔ دلہا آیا، 500 بندہ لے کے آیا، برات والے نے کھانا تیار کیتا، نان لے آؤ، حلوہ لے آؤ، مرغا لے آؤ، بکرے دا گوشت لے آؤ، 4 کھانے پکاؤ۔ جس ویلے کھانے دا ٹائم ہوندا ہے، آواز آندی ہے کہ دلہا باہر گیا سی، انہوں سپ لڑ گیا، وہ مر گیا جی۔ کھانا آبادی بربادی دے اندر تبدیل ہو۔ اس لیے تے میں آخدا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، بادشاہ ہے غریب ہے، دفنا دیا
7 دن کے بعد قبر کھول کر دیکھو، پتہ نہیں چلتا کہ بادشاہ کون ہے، فقیر کون ہے، سب برابر ہو گئے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، پڑھو میرے نام، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ اسی دے تماشا گاہ بنا لیا، آرام گاہ بنا لیا، چراگاہ بنا لیا، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہاں تو امتحان کے لیے بندہ آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ کوٹھیاں دے اندر چلا جا، پہرے دار بٹھا لا، جنگلے لوالا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قلعے دے اندر داخل ہو جا، موت دا فرشتہ اوتھے بھی بغیر پوچھیوں داخل ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے شیطان مجھ سے روز پوچھتا ہے کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کہاں رہو گے؟ میں اس کو روزانہ جواب دیتا ہوں، موت کھاؤں گا، کفن پہنوں گا، قبر کے اندر رہوں گا۔ کہو اللہ، پھر کہو حضرت سعد بن ابی وقاص، سارے کہو رضی اللہ، حضور دے مامو جی نے، شیخ شہزاد سعد بن ابی وقاص، سیدھے ہو کے بیٹھو، کلمہ پڑھ لیا، ماں نے کلمہ نہیں پڑھے، کہنے لگے پتر کلمہ چھاڑ دے، میں احتجاج کروں گی، تیل نہیں لاواں گی، دھوپے بیٹھاں گی، اسی طرح مر جاواں گی، کلمہ چھوڑ، حضور کا دامن چھوڑ دو۔ صحابی اللہ دے نبی دے دربار ٹر گئے، حضور ماں احتجاج کر رہی ہے کہ کلمہ چھڑ دے ورنہ میں اے حالت کراں گی۔ حضور نے فرمایا ماں دے اگے بولن دی بھی اجازت کوئی نہیں تے کلمہ چھڑن دی بھی اجازت۔ واپس آئے حاجی اکرم صاحب، ایوب صاحب، واپس آئے، ماں توپ دی اندر بیٹھی ہے، سر ننگا ہے، عرب دی توپ، سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں جان تیرے جیسیاں 100 ماواں میریاں اکھاں دے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جان، میں اے تے گوارا کر لواں گا، آمنہ دلال دا دامن چھڑنا گوارا نہیں کراں گا۔ پھر صحابی بدر دے اندر گئے، پھر احد دے اندر گئے، توجہ رکھنا ذرا، کلمہ پڑھیا، پھر بدر، پھر احد۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیاں 1000 تیر دشمن نو ماریا۔ کراچی والے حاجی، بڑی بہادری ہے، بڑی دلیری ہے، 1000 تیر ماریا،
جدوں میرے آقا نے دی لڑائی نو ویکھیا، اے دے تیر اندازی نو ویکھیا، اے دی بہادری اور جرت نو ویکھیا، حضور نے اپنے تھیلے دے تیر کڈ کے بھی اے دے اگے سٹ کے آکھیا ارم یا سعد فداک ابی و امی، ارم یا سعد کاش تسی عربی سمجھ دے تے تواڈے سبحان اللہ نکل آندے، ارم یا سعد فداک ابی و امی، ارم یا سعد فداک و ابی و امی، سعد میرے تھیلے دے تیر بھی دشمن نو مار، میری اماں بھی تیرے اوپر قربان، میرا ابا بھی تیرے اوپر قربان۔ آج ساری دنیا کہتی ہے اور کہنا چاہیے ایمان تب مکمل ہوگا، میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرا سب کچھ حضور کی جوتیوں پہ قربان ہے۔ وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو نبی 13 مرتبہ کہہ رہا ہے میری ماں آمنہ بھی تیرے اوپر قربان ہو جاوے، میرا ابا عبداللہ بھی تیرے اوپر قربان ہو جاوے۔ تسی میرے وال ویکھ کے بیان سن، میں تو گزشتہ جمعے بھی دسیا سی، میں نے 20-20 ہزار کے مجمع میں بھی تقریر کی ہے، اور کراچی میں میرا مجمع 50 ہزار کا ہوتا ہے، سڑکیں پوری آخر تک بھرا ہوتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں۔ میرے بل دیکھو، حضور نے تیر اپنے سوٹے مار دشمن نو، میری ماں تیرے تے قربان، میرا ابا تیرے تے۔ ہن اگلی گل کر دوں، بولو شیر خدا مہر جی، شیر خدا حضرت علی المرتضی ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سعد میرے نال سودا کر لا، میرے نال سودا کر لا۔ کادا سودا کرنا ہے؟ علی دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں تو لے لا، اے حضور دی دعا تے مینوں دے دے۔ تسی اتھے آ جاؤ، ایس پکھے تلے آ، پکھے تلے آ، چہرہ میرے وال، حضور دی دعا مینوں دے دے۔ شیر خدا دے تھوڑے فضائل نے، پورا جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اتنی بات کہتا ہوں، شیر خدا اس کو کہتے ہیں جس کو تلوار خدا عطا کرتا ہے، بیٹی مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ پورا جمعہ پھر ہوئے گا کسی وقت انشاءاللہ تے کہہ دیو۔ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، نیکیاں لے لے، دعا مینوں دے دے۔ ہن میں نتیجہ کی کڈنا ہے؟ عثمان ذرا توجہ کرنا، بیمار ہو گئے، کون؟ صحابی بیمار ہو گئے، حضور تیمارداری لئی چلے گئے، دیوار ول رخ کر کے رو رہے سن، دیوار ول منہ کر کے رو رہے ہیں سعد بن ابی وقاص۔ حضور نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو اس لیے رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور موت سے ڈر کر نہیں رو رہا، روتا اس لیے کہ سفر لمبا ہے، میں تیاری نہیں کر سکا۔ آواز نہیں آئی؟ جن کی تیاری ہے وہ رو رہے ہیں، اور جن کی تیاری نے ان کو کوئی فکر نہیں، وہ دنیا میں اتنے شاغل ہو گئے، غافل ہو گئے، مائل ہو گئے، قائل ہو گئے، موت قبر حشر کو بھول کر بیٹھ گئے۔ حضور روتا اس لیے ہوں کہ سفر لمبا ہے، میرے پاس زاد راہ نہیں ہے۔ بیعت حضور کے ہاتھ پہ کی ہے، صحابی ہے، بدر میں گیا ہے، احد میں گیا ہے، حضور دعائیں دے رہے ہیں، کہتے میری تیاری نہیں، سفر لمبا ہے، تیاری نہیں ہے۔ سفر لمبا ہے، منزل دور، یا کچھ دیر سستا لے، پوچھی ذرا۔ سفر لمبا ہے، منزل دور، یا کچھ دیر سستا لے، سرائے کو کبھی گھر جان کر آیا نہیں کرتے، ٹھکانہ گور ہے تیرا
عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ 40 سال 50 سال 80 سال 100 سال خالی ہاتھ جاؤ گے، نہ نماز نہ روزہ نہ کلمہ قرآن تیرے نام اعمال میں، اور خالی ہاتھ جو جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا فتویٰ سن لو، جو خالی ہاتھ قبر میں جاتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی بغیر کشتی کے دریا میں غرق ہو رہا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ دو آدمی لڑ رہے تھے، یہ زمین میری ہے، وہ کہتا میری ہے، یہ کہتا میری ہے۔ موت کہنے لگی تم دونوں میرے ہو، تم دونوں میرے ہو۔ اللہ والے سے پوچھا گیا تھا کہ شہر کا راستہ بتاؤ، وہ قبرستان کا راستہ بتا دیا، وہ چکر کٹ گیا ہے۔ میں نے شہر کا راستہ پوچھا ہے، نے کہا اصل شہر تو یہی ہے جہاں سے گیا ہوا آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ ایسا غسل کیا ہے، دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کپڑے بدلے ہیں، دوبارہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سوئے ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، ایسے چپ ہوئے ہیں کہ بولنے کا نام نہیں لیتے۔ گو تکیہ لگانے والے، ہزاروں خوشبوئیں لگانے والے ایک دفعہ ہائے کرتے 10 ڈاکٹر آ جاتے، لندن امریکہ کے ہسپتالوں میں ان کا علاج ہوتا تھا۔ آج کوئی پرسان حال نہیں، 2 سال گزر جاتے ہیں، کوئی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ موت، حاجی شہزاد اللہ کرے موت ہمیں یاد آ جائے، بولو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان دے اندروں گزرے، پرانیاں قبراں دے کولوں جدوں گزرے، ایک قبر تے کھلو کے کہنے لگے کم باذن اللہ۔ اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، نبی نے آتے ہاتھ پھیرتے آنکھیں مل جاتی، کوڑی آتا ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، مٹی کی چڑیاں بنا کر اڑا دیتے عیسیٰ علیہ السلام، وہ اڑنا شروع کر دیتے، مردے کہتے کم باذن اللہ، کھڑا ہو جاتا، کم باذن اللہ، کھڑا ہو گیا، مردہ کھڑا ہو گیا۔ جب مردہ کھڑا ہوا، اتنی بڑی داڑھی، متھے محراب، کہو اللہ، پھر کہو قم باذن اللہ، ہڈی داڑھی، متھے محراب، انج کھڑا، کمرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگا تیرا نام؟ کہنے لگا میرا نام سام۔ کی نام؟ آخر میں میم ہے، سام۔ اچھا تم نوح علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ نوح علیہ السلام۔ قبر کو کیسے پایا؟ نظرہ نیویاں، متھے محراب، اتنی داڑھی، کب کبھی تم مجھ سے قبر کے بارے میں پوچھتے ہو؟ پہلے موت کے بارے میں تو پوچھ لو، صدیاں گزر گئی ہیں اس قبر میں آئے ہوئے، ابھی تک میرے وجود سے موت کی تلخی ختم نہیں ہوئی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ٹوٹ رہا سا ٹوٹ رہا، کدی پیر ادھر کدی ادھر، کدی لمبے کرتا ہے کدی کروٹ بدلتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، پنڈلی نال پنڈلی مل گئے،
इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक। मौत ने अंदरों तोड़ना शुरू कर देता। कदी पैर लंबे करदा, कदी समेट लेंदा, कदी दाएं करवट, कदी बाएं करवट, कदी चेहरे ते कपड़ा पा रहा है, कदी हटा रहा है। दवाई दी जा रही, बादशाह के जरिए दवाई निकल रही। बेटे रो रहे ने, बेटियां रो रही ने, शागिर्द रो रहे ने, भतीजे भांजे रो रहे ने। पैर लंबे करदा, पैर समेट लेंदा। मौत दी चक्की ओदे सीने दे अंदर चल रही है। मौत, मेरा बयान मौत, मौत कैसी है। शेरे खुदा हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने 300 तलवारां दे जख्म जिस्म नु ला दियो, इतनी तकलीफ नहीं जितनी जान निकलन लगिया तकलीफ है। किसी आदमी नु कैंचियां दे नाल टुकड़े कर दियो, इतनी तकलीफ नहीं जितनी जान निकलन लगिया तकलीफ। किसी आदमी नु आरे दे थल्ले चीर दियो, इतनी तकलीफ नहीं जितनी जान निकलन लगिया तकलीफ है। किसी आदमी नु जिंदा देग दे अंदर पका दियो, इतनी तकलीफ नहीं जितनी जान निकलन लगिया। इंज समझ लो जिवें जिंदा खड़ी हुई बकरी दी खलड़ी उतार ली जावे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मकाम ते फरमांदे ने, ओ भाई जीम जूंदे की जानन सार मोया दी ते ओ जाने जो मरदा हो कब्र अंदर न अन्न न पानी, ओए उथे खर्च लुड़ींदा करदा हो। एक वछोड़ा मां प्यो वाला ते दूजा अजाब कब्र दा हो। दो ही जहानी खुश बा हो, जेड़ा सर अल्लाह अगे धरदा हो। ये मेरा सबक है, ये मेरा मैसेज है। मौत को याद करो, मौत को याद करो। मेरे भाई जदों बंदे दी मौत दा वक्त आ गया, फरिश्ते दो आ गए। शाजी साहब किन्ने? तुसी जदों दाएं बाएं वेखदे हो फिर मेरी तार टुटदी, पता नहीं पिछे की वेखदे। फरिश्ते आ गए दो। कादे लिए आया जी? वक्त आ गया तो मैनू यार मोहलत दे दो थोड़ी जी। कितनी? एक साथ 15 मिनट 20 मिनट, अरबी में 22 मिनट बनते। की करेंगे? क्या दो काम करांगे। 80 साल तेरी उम्र है, 20 मिनट मंग रहे हैं, दो काम करांगे। क्यों? फ़अस्सद्दक़ा वाकुम मिनस्सालिहीन। दो काम करांगा। 15 मिनट मैनू 16 मिनट मोहलत दे दियो। एक ते रहियां होइयां नमाज़ां पढ़ांगा, ना दित्तियां होइयां ज़कातां अदा करांगा, सदका खैरात करांगा, हुकूकुल इबाद जेड़े मेरे ते ओने अदा करांगा। और जेड़ा वक्त बाकी बच जाएगा मैं अल्लाह दे वलियां दे कदमां दे कोल बैठ के वक्त गुजार लवांगा। फिर सुन लो, फ़अस्सद्दक़ा वाकुम मिनस्सालिहीन। एक जुमला कह रहे हैं, तवज्जो। उस वक्त 20 मिनट मंगने ने, ते जेड़े हुण रब ने हफ्ते दिते ने, दिन दिता है, साल दिते ने, वो इससे तो ही कुछ हासिल करना।
جدو موٹر وے بندہ اتر گیا ہوں واپس نہیں چڑھ سکتا تھا. 2 چلے گئے 2 اور آ گئے. میرے بل دیکھو وہ 2 چلے گئے 2 اور آ گئے. متھا سونگ رہے نے, اکھاں سونگ رہے نے, زبان سونگ رہے نے, ہاتھ سونگ رہے نے, سینہ سونگ رہے نے, پیروں سونگ رہے نے. مرن والا آکھدے او میرے ہاتھ پیر سونگن والیو مینوں دسو تسی کی سونگ رہے ہو, کی سونگ دے پے ہو, مینوں بھی تے ذرا دس دیو. او فرشتے آکھدے نے اسی متھا سونگ رہے ہیں, ویکھ رہے ہیں اے دے اندر سجدے دی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اسی تیریاں اکھاں نو سونگ رہے ہیں اے دے اندر بدبو ہے یا خوف خدا دی وجہ نال دے چوں آنسواں دیا خوشبوواں پیدا ہوئیاں. اسی سونگ رہے ہیں تیری زبان نو اے دے چ گالاں نکل دیاں رہیاں یا درود یا قرآن دی تلاوت ہوندی رہی. اساں او خوشبو حاصل کر رہے ہیں. ہاتھ سونگ رہے نے, پیر سونگ رہے نے, سینہ سونگ رہے نے تاکہ اسی خوشبوواں سونگیے کہ بدبوواں. ماں دی خدمت خوشبو ہے, نافرمانی بدبو ہے, نماز پڑھنا خوشبو ہے, نہ پڑھنا بدبو ہے, قرآن پڑھنا خوشبو ہے, گانے سننا بدبو ہے, ہاں ہاں مسجد دے اندر آنا خوشبو ہے, سینما گھر دے اندر جانا بدبو ہے. اسی تیرے وجود دے اندروں خوشبوواں بدبوواں سونگ رہے ہیں. پھر اللہ دی لیبارٹری دے اندر, اللہ دی لیبارٹری دے اندر او تیریاں خوشبوواں بدبوواں جان گیاں. اوتھے فیصلہ ہونا ہے کہ اے دے اندر کی خوشبو کو لیندے نہ خون. پھر لیبارٹری بھیج دینے جی اینو کینسر ہے, اینو دمہ ہے, اینو یرکان ہے, وہ دس دن دی لیبارٹری. اے تیریاں خوشبوواں بدبوواں لے کے جا رہے ہیں. رب دی لیبارٹری دے اندر فیصلہ ہونے والا ہے. تیرا کی فیصلہ ہونا ہے؟ انتظار کر. مرن والا انتظار کر دے. اگر ساریاں خوشبوواں نے پھر 4 فرشتے اور آ گئے. کتنے رانا صاحب؟ 4 اور آ گئے. اور جدو 4 اتر دینے ایک آن والا کہندہ مبارک ہوئے, ایک آن والا کہندہ مبارک ہوئے, مبارک ہوئے. دوسرا فرشتہ انہوں کہندہ ایک گلدستہ او دے ہاتھ دے اندر ہوندہ ہے, او دے نک نال لاندہ ہے, 1000 خوشبوواں آ رہی ہوندیاں نے. تیسرے فرشتے دے ہاتھ دے اندر ایک رومال ہوندہ ہے, او اے دے نک دے کول لیا کے اس طرح چھنڈ دے. 1000 قسمہ دیاں خوشبوواں او دے اندروں نکل دیاں نے. اور چوتھا فرشتہ آخدہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایمان تازہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے تو میں پٹدا ذرا آ گیا کرو. اور تم بھی کوئی مجھ چھڈ کے آ گیا کر یار, بیٹھے رہنا مچا. دیا کرو وقت, مینوں نہیں دے. جمعے کا سوا مینوں دے کے جانا. میں تو تمہیں کہنا آؤ جلدی آؤ. صدیق اکبر نے عرض کیا حضور یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ تو بڑا مبارک جملہ ہے. فرمایا تمہیں مبارک ہو جب تیرا انتقال ہونے لگے گا, فرشتہ تیرے کان میں آ کر کہے گا یا ایتھا النفس. ہن مر رہے ہیں, انہیں اے نہ کہو کلمہ پڑھ, خود کلمہ پڑھو. اس کے کان میں آواز جائے وہ ایک مرتبہ پڑھ لے بس ہو گیا, بار بار نہ پڑھاؤ. جب بندے دی روح نکل دی ہے سب تو پہلے کتوں نکل دی؟ ساڑی نکلی نہیں تو سانو پتہ کی ہونا کتوں؟ انگوٹھے چو کتوں.
آخر ناک جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو آخری روح یہاں سے نکلتی ہے، انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے، ناک سے ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ جب روح نکلتی ہے پنڈلی سے تو وہ پنڈلی کو کہتی ہے الوداع، جب ران سے نکلتی ہے وہ کہتی ہے الوداع، میری تیری یاری 70 سال 80 سال رہی ہے الوداع، پھر سینے سے، پھر زبان سے، پھر جناب آنکھوں سے، پھر اس کے دماغ سے نکلتی ہے، ناک سے نکلتی ہے الوداع۔ اس لیے تو مرنے والا آنکھیں کھول کر روح کو دیکھتا ہے، میری تیری یاری 70 سال رہی 80 سال رہی، تو چھڑ کے جا رہی، انہوں نے کہا ان قیامت والے دن ملاقات آئے گی۔ حضور نے فرمایا جب وہ روح کو دیکھتا ہے تو اس مردے کی آنکھیں بند کر دو، انگوٹھے دونوں باندھ دو، پیروں دے انگوٹھے، اس لیے فرمایا موت دی تیاری کر، موت اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر کتنی 950 سال تو تبلیغ کی تھی، کہ جمدے ہی تبلیغ ہو گئی سی 1300 سال، ایک روایت میں 1700 سال، سارے نبیوں سے زیادہ عمر۔ جب موت کا وقت آیا تو فرشتہ پوچھنے لگا حضرت 1700 سالہ زندگی کو کیسے پایا؟ فرمایا حویلی کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں۔ باز آ جاؤ، مہلت نہیں ملے گی، باز آ جاؤ۔ گزشتہ رمضان میں 95 آدمی طیارے پر بیٹھ کر کراچی گئے ہیں، 1 منٹ کا نہیں، سیکنڈوں کا فاصلہ باقی تھا، سارا طیارہ تباہ ہو گیا۔ موتوں کو دیکھ کر بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ 4 قسموں کے نمازی ہیں، کتنے؟ حاجی صاحب 4 قسموں کے نمازی ہیں، ٹھاٹھ کے، 8 کے، گھات کے، 360 کے، 4 قسموں کے نمازی ہیں رانا صاحب۔ ٹھاٹھ کے، روزانہ 5 وقت پڑھنے والے، یہ ٹھاٹھ کے نمازی ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ ٹھاٹھ کے نمازی۔ 8 کے نمازی صرف جمعہ ہی۔ گھات کے نمازی صرف جنازہ ہی، 360 صرف عید، بولو تو صحیح ذرا، صرف انہوں نے عید۔ اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں، بد نصیب بھی ہیں، میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، جو نماز عید بھی نہیں پڑھتے۔ ٹھاٹھ تو درکنار، 8 تو درکنار، گھات تو درکنار، 360 تو درکنار، ساری زندگی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے۔ موت موت۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ طیبہ رہے، کتنے؟ ایک حج کیا، دوبارہ نہیں گئے۔ حضرت دوبارہ چلو، فرمایا نہیں، پتہ نہیں موت کتھے آ جاوے، تمنا را آرزو ہے کہ میری موت آوے تے حضور دے قدماں دے اندر آوے۔ دیکھو نا، آرزو تے ہوئی نا، پھر خواہش تے ہوئی نا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ایک بزرگ دا نام تو سنے ہیں، جے دا نام ہے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔
امام الاولیاء شیخ و تفسیر احمد علی لاہوری رحمت اللہ جنہ دی قبر دے اندروں بھی مٹی چو جنت دی خوشبو آندی رہی. آئے تھے انڈیا سے اکیلے، جب جنازہ اٹھا تو 7 لاکھ آدمی جنازے پہ تھے. اکیلا وارث شاہ سید ہو کر ہیر لکھتا ہے. احمد علی لاہوری سکھ خاندان سے کلمہ پڑھ کے قرآن کی تفسیر لکھتا ہے. آیا تو ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا لاہور میں. جنازہ اٹھا تو 7 لاکھ آدمی دھاڑے مار کر رو رہے تھے. لمبے لمبے بانس باندھے گئے. پھر قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آئی. کسی نے کہا مرید نے عطر شامل کر دیا ہوگا. مریدوں نے عطر کی شیشیاں ڈال دی ہیں. اس مٹی کو چین بھیجا گیا لیبارٹری کے اندر. لیبارٹری نے یہ رپورٹ دی ہے اس مٹی کے اندر مخلوق کی خوشبو نہیں ہے بلکہ خالق کی خوشبو آ رہی ہے. جنہ دی تیاری سی انہوں نے انتظام کر لے سا، اور جنہ دی تیاری کو نہیں فکر تھا. ایک دفعہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری دے در سے چاہ گئے. حضرت نے دیکھا کہ وہ زمین پر بیٹھے ہیں. حضرت نے اپنا مصلی بھیج دیتا کہ میرے مصلی پہ بیٹھ جائیں آپ. عطا اللہ شاہ بخاری 36ویں پشت امام حسین سے ان کی جا کر ملتی ہے. بخاری نے اپنی پگڑی اتار کر کہا حضرت آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. جبریل حضور کے پاس کتنی دفعہ آیا؟ بولو جلدی بولو. 36,000 مرتبہ. کتنی دفعہ؟ آج بھی آیا ہے. حضور اسرائیل بھی آئے ہیں. حضور نے فرمایا کہاں ہے؟ یہ باب جبریل پہ کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا بلاؤ اندر آئے. السلام علیکم. میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. یہ آپ کا مقام ہے. میں کسی سے اجازت نہیں لیتا. آپ کا یہ مقام ہے. مزہ نہیں آ رہا ہے یار. اب جب تک چاہتے ہیں دنیا میں رہ سکتے ہیں. میرے لیے موت کا وقت مقرر نہیں ہے. اسرائیل نے عرض کیا آقا ساری دنیا میری پابند ہے، میں آپ کا پابند ہوں. جو میں جملہ دینا چاہتا ہوں وہ سمجھے ذرا. اللہ نے مجھے بھیجا ہے جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں. میری ملاقات کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے. حضور نے میرے بندے جبریل وال انج کر کے دیکھے تیرا کی مشورہ ہے. تو 36,000 مرتبہ میرے کو لایا. تو میرا یار ہے تو دس ہوں میں کی کرا. جبریل نے عرض کیا حضور تھوڑے دیدار لئی تے رب بھی بڑا طلبگار ہے. اللہ بڑا مشتاق ہے. فرمایا پھر میں تیار. سبحان اللہ. پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انسان دے 3 ساتھی نے. آپ کبھی مری گئے؟ نہیں گئے تو مینوں بھی لے چلو. پھر بوڑھے آدمی جو ہے نا، ایک ان کے پاس چھتری ہوتی ہے، ایک ان کی بغل میں وہ سوٹی ہوتی ہے، لاٹھی. بوڑھے آدمی جو ہے، ایک تو وہ ہیں جو سیاح ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. ان کی بات نہیں، جو وہاں کے مقیم ہیں. چھتری چھڑی. بابا جی چھتری کیوں رکھی ہوئی ہے؟ پوچھنا ان سے. کہتا بیٹا مری کے موسم کا پتہ نہیں کب بدل جائے، کب بارش ہو جائے، اس لیے چھتری میں ہر وقت کول رکھتا. میں تو کہنا موت کا کوئی پتہ نہیں، بے خبر ساتھی.
لاہور میں آئے گی، کراچی میں آئے گی، پشاور میں آئے گی، ہسپتال میں آئے گی، گھر میں آئے گی، بیوی بچوں کے پاس آئے گی، یا پردیس کے اندر آئے گی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کراچی کے اندر 5 منزلہ عمارت سے ایک مزدور گرا، بلڈنگ بن رہی تھی پلازا، 5ویں منزل سے گرا، خراش تک نہیں آئی۔ نال والے ساتھی مزدور کہنے لگے مٹھائی کھلاؤ اور منہ میٹھا کراؤ، کہنے لگے میرے کو تو پیسے کوئی نہیں۔ ٹھیکیدار کہنے لگے یار یہ 200 روپیہ پکڑو، مٹھائی لاؤ، اپنے ساتھیوں کو مٹھائی کھلاؤ، اللہ نے کہاں سے آپ کو بچایا ہے۔ وہ پیسے لے کر جب مٹھائی کی دکان پہ جا رہا ہے، راستے کے اندر سڑک عبور کرنی تھی، گاڑی نے ٹکر ماری، سڑک کے اوپر مر گیا۔ بچانے پر آیا تو وہاں سے بچا لیا، موت آئی تو سڑک کے اوپر آئی، مہلت نہیں ہے۔ اس جہان فانی دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، کہو بے شک۔ اور ذرا 2 منٹ میرے وال توجہ کرنا۔ اس فانی دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، اصفیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، اتقیاء بھی آئے، عمراء بھی آئے، عقلاء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، فصحاء بھی آئے، طاقتور پہلوان بھی آئے، بہادر بھی آئے، نوجوان بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، وزیر بھی آئے، حسین بھی آئے، نازنین بھی آئے، محجبین بھی آئے، دل نشین بھی آئے، شاہ سوار بھی آئے، سردار بھی آئے، نیکوکار بھی آئے، تندرست بیمار اور لاچار بھی آئے، چند روزہ مہمان سن، اگلے سفر تے روانہ ہو گئے۔ پھر سنو، حاجی فیاض صاحب لیٹ آئے ہیں۔ تکبر میں فرعون کیوں نہ ہو، موت اس کو بھی آئے گی۔ ظلم میں زہا کیوں نہ ہو، موت اس کو بھی آئے گی۔ دولت میں قارون کیوں نہ ہو، موت اس کو بھی آئے گی۔ شاہ زوری کے اندر رستم کیوں نہ ہو، موت اس کو بھی آئے۔ خوبصورتی دے اندر حسن یوسف کیوں نہ ہوئے، موت آئے گی۔ صبر دے اندر ایوب پیغمبر کیوں نہ ہوئے، موت آئے گی۔ درازی عمر دے اندر نوح پیغمبر کیوں نہ ہوئے، موت آئے گی۔ جلال دے اندر موسیٰ کیوں نہ ہوئے، موت آئے گی۔ صداقت دے اندر ابو بکر کیوں نہ ہوئے، موت انہوں بھی آئے گی۔ زکریا خاموشی دے اندر زکریا کیوں نہ ہوئے، موت آئے گی۔ رون تون دے اندر یعقوب پیغمبر کیوں نہ ہوئے، موت انہوں بھی آئے گی۔ قربانی دے اندر امام حسین کیوں نہ ہوئے، موت انہوں بھی آئے گی۔ اور رضا جوئی دے اندر ابراہیم پیغمبر کیوں نہ ہوئے، موت انہوں آئے گی۔ فقاہت دے اندر ابو حنیفہ کیوں نہ ہوئے، موت آئے گی۔ خوش اعلانی دے اندر داؤد پیغمبر، موت آئے گی۔ سیاست دے اندر عبید اللہ سندھی ہوئے، موت آئے گی۔ خطابت دے اندر عطا اللہ شاہ بخاری ہوئے، ولایت دے اندر احمد علی لاہوری ہوئے، موت انہوں بھی آئے گی۔ حیات دے اندر مریم کیوں نہ ہوئے، اور فرمایا امتحان دے اندر آسیہ کیوں نہ ہوئے، استقامت دے اندر حاجرہ کیوں نہ ہوئے، عفت میں فاطمہ کیوں نہ ہو، علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو، صبر میں سمیہ کیوں نہ ہو، سخاوت میں زبیدہ کیوں نہ ہو، موت انہوں بھی آئے گی۔ کل نفس، سارے پڑھو، میری جان نکل جاندی تھوڑی سبحان اللہ نہیں نکل۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سب نو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔
موت موت ہے۔ عثمان غنی ایک دن رونے لگے۔ کیوں روتے؟ فرمایا داڑھی میں بال ایک سفید آ گیا۔ جب شیشہ دیکھا سفید بال، رونا شروع کر۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے داڑھی میں بال سفید آ گیا ہے، ابھی تک میں موت کی تیاری نہیں کر سکا۔ یہ بال بتا رہے ہیں کہ تیاری کر لو، اور سارے بال سفید ہو جائیں دن سے خیال تک۔ وہ عثمان جو کنویں خرید کے دیتا ہے، وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر دی، وہ عثمان جو ہزار ہزار اونٹ کا غلہ اللہ کے نام پہ غربا میں تقسیم کر دیتا تھا، وہ عثمان غنی جس نے میدان تبوک کے اندر 10,000 فوجیوں کے ساز و سامان، جوتے کے تسمے تک انتظام کیا، وہ عثمان جس کو نبوت کی زبان نے 22 مرتبہ کہا، عثمان ساری دنیا جنت کو تلاش کر رہی ہے، جنت میرے عثمان کو تلاش کر رہی ہے۔ سفید بال دیکھا رونا شروع۔ ابو بکر چڑیا کو دیکھتا ہے، کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، میں مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ چڑیا تو پانی پیتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھنڈی جگہ۔ ابو بکر ہوش کر، تیرا قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے سن۔ حاجی فیاض صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں۔ رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہ خاک تماشا کیا ہے۔ یہ تماشا لگیا ہے یار اس قبرستان تو دیکھو۔ رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہ خاک تماشا کیا لگا ہوا ہے۔ چڑیا ہوتا، گھاس ہوتا۔ آخری بات سنو، ایک اللہ والا فوت ہونے لگ گیا، یہ جو میرا گلا کسی وقت جواب دیتا ہے، میں 1:45 بجے کا بیٹھا ہوا ہوں اور اسی رنگ میں بیان کرتا ہوں جس رنگ میں اب کر رہا ہوں۔ تو پھر اینے بیٹھنا ہی ہو رہے تھے کی کرنا ہے، سبحان اللہ کو۔ یہ چلتا اس وقت ہے جب لگاتار میری تقریریں ہوتی ہیں، دن کو رات کو، پھر یہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کو۔ 4 دن کا ناغا ہو جائے پھر ایک اندر نہیں، ذرا مینوں بھی آرام دے تھوڑا۔ اللہ والا دنیا تو جا رہے اور پترانوں بلا کے کہنے لگا بیٹا گل سنو، جب میں ٹر جاواں نا میری وصیت ہے۔ اچھا ایک مسئلہ سن، اگر مرنے والا 6 ماہ یا 1 سال اس کو نیپی لگتی رہی ہے، کی کہندے ہو، وہ معذور ہو گیا، پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے، جو بچوں کو لگاتے ہیں پیمپر لگا ہوا نا، مائی کو لگا یا بوڑھے باپ کو لگا ہوا، اگر تو لگاتار پیشاب پخانہ اس کا نکلتا ہے تو نمازیں معاف ہے، وہ معذور ہے۔ اور اگر وقت پر پیشاب آتا ہے، وقت پر پخانہ نکلتا ہے تو نماز ایک بھی معاف نہیں ہوگی۔ اور 6 ماہ، کل مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، 6 سال حاجی صاحب 6 سال ان کی والدہ بسترے پہ رہی، وہ پیمپر لگا۔ مسئلہ بتاؤ، اگر لگاتار پیشاب پخانہ نکلتا ہے تو نمازیں معاف ہو جائیں، اگر وقت پر پیشاب پخانہ آتا ہے تو نمازیں ادا کرنی۔ اس نے کہا جی وہ میں تو نمازوں کا کچھ فدیہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے بیٹا میں 5 سال بستر پر رہی ہوں، میری نمازیں رہی ہیں، میری نمازوں کا فدیہ ادا کرنا، پھر تو اولاد پہ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی
تو مستحب ہے اگر اس کی طرف سے وہ فدیہ ادا کر سکے کر دیں، ہو سکتا ہے کہ خدا اپنی رحمت کی چادر اس کے اوپر ڈال دے۔ اور ایک نماز رہ گئی 150 روپیہ فی نماز، اگر متوسط ہے تو 100 روزانہ ایک نماز کا یہ ادا کرنا پڑے گا جو مر گیا ہے۔ اگر وصیت ہے، اس نے وصیت کی بیٹا میں جب مر جاؤں تو پھر میرے کفن دے اوپر 2-4 شعر لکھ دینا۔ کیڑے شعر لکھنے نے ابا جی ہونے کیا جدوں میں فوت ہو جاواں میری وصیت ہے کہ یہ چیزاں لکھ دینا۔ بہت اچھا، جدوں بابا جی فوت ہو گئے جنازہ ہو رہا ہے کفن دے اوپر یہ شعر لکھ دیتے گئے جڑے بابے نے اہل اللہ نے کیسا شاید میری نجات ہو جاوے۔ یہ لکھنا یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، یہ لکھنا یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بار گناہ نے مجھ کو پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ یا رب تیری رحمت کا امیدوار ہوں، امیدوار بن کے آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بار گناہ نے، اتنے گناہ کیتے میں ٹوری نہیں سکا، چلنے نہ دیا بار گناہ نے مجھ کو پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ کفن پہ لکھ دیا، دفن کر دیا۔ کسی اللہ والے نے مراقبہ کیا اور پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہنے لگے فضل ذوالجلال ہے، رحمت رب غفار ہے، میری قبر جنت کا باغ ہے، میرا بیڑا پار ہے۔